الرحیم حروف یرملون والا قانون ضرور سننا ہے، توجہ کرنی ہے۔ فارسی عبارت: ہر نون ساکن و تنوین را در حروف یرملون ادغام میکنند وجوبا و متحرک را جوازا بشرط کہ در دیگر کلمہ باشد حروف یمون بغنہ و در لر بغیر غنہ۔ ہر نون ساکن نون تنوین کا حروف یرملون میں ادغام کرتے ہیں وجوبی طور پر، متحرک کا جوازی طور پر۔ شرط یہ ہے کہ دوسرے کلمہ میں ہو، حروف یمون میں غنہ کے ساتھ، حروف لر میں بغیر غنہ کے۔ بظاہر ترجمے سے آپ کو یہ قانون مشکل لگ رہا ہوگا، لیکن ہم اس کو کھولتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں، اس کی دو شقیں بناتے ہیں، دو حصے بناتے ہیں، اور وضاحت اور خلاصے کے ساتھ قانون سمجھاتا ہوں میں تمہیں۔ اس کی دو شقیں بنائیں گے۔ کتنی شقیں مولانا؟ دو شقیں بنائیں گے۔ پہلی شق کا خلاصہ: ہر وہ نون ساکن اور نون تنوین جس کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف دوسرے کلمہ میں واقع ہو جائے، نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو۔ مولانا حمزہ نون تنوین جانتے ہیں؟ نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو، اس کے بعد حروف یرملون یا را میم لام وو نون، یہ حروف یرملون ہے، ان میں سے کوئی حرف دوسرے کلمہ میں، اسی کلمہ میں نا، دوسرے کلمہ میں واقع ہو جائے تو نون ساکن نون تنوین کو حروف یرملون کی جنس کرنا اور جنس کے جنس میں ادغام کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ نون ساکن کے بعد، نون تنوین کے بعد یا را میم لام وو نون میں سے کوئی حرف، حروف یرملون میں سے کوئی حرف واقع ہو جائے، نون ساکن کو انہی حروف کی جنس کر دیں گے۔ پھر جنس کے جنس میں میں سمجھاتا ہوں، آپ اعتراضی مثالیں دیکھ لیں، پھر مطابقی مثالوں پہ جب قانون لگے گا تو آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آ جائے گا۔ حمزہ ادھر توجہ کر مولوی صاحب۔ اب یہاں پر یہ حکم جارو کرنے کے لیے کہ نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف ہو تو نون ساکن نون تنوین کو حروف یرملون جنس کرنا واجب، اس کے لیے تین شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کہ وہ نون ساکن یا نون تنوین ہو، جس نون کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ رہا ہے، کوئی حرف آ رہا ہے، وہ نون ساکن ہو۔ نون آمنا یاسرن خارج ہو جائے گا، آمنا یاسرن خارج ہو جائے گا، کیونکہ یہ نون متحرک ہے۔ نون کے بعد یا ہے حروف یرملون میں سے، یہاں نون کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام نہیں کریں گے کیونکہ یہ نون متحرک ہے، جبکہ یہاں قانون میں شرط ہے کہ نون ساکن یا نون تنوین ہو، اور یہ نون متحرک ہے۔ دوسری شرط، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف ہو، یا را میم لام و نون، ان چار میں سے کوئی حرف ہو۔ یہ نہیں کہ نون ساکن کے بعد ان چار کے علاوہ کوئی اور حرف ہے تو آپ ادغام کریں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جیسے من ضاربن، اعتراضی مثال، من ضاربن، اب یہاں من ضاربن میں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف ہے نہیں ہے۔ اب یہاں نون کو دعات ادغام اس قانون کے تحت نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نون ساکن کے بعد نہ یا ہے، نہ را ہے، نہ میم ہے، نہ نام ہے، نہ وو ہے، نہ نون ہے، یرملون میں سے کوئی حرف ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے نون کو دعات نہیں کیا جائے گا ان کے۔ اس کی تیسری شرط، نون ساکن نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے جو حرف ہوگا اس کی شرط ہے کہ دوسرے کلمہ میں ہو۔ بڑے توجہ سے شرط سنیے، حروف یرملون میں سے جو حرف نون ساکن کے بعد آ جائے یا نون، شرط ہے کہ وہ اور کلمہ میں ہو، اسی کلمہ میں نہ ہو۔ جیسے یہ لکھا ہوا ہے بنیانن، بنیانن، اب یہاں دیکھیں جی، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے کہ نہیں ہے؟ نون ساکن کے بعد ہے اور ہے بھی یا، لیکن یہاں نون کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ نون اور یا دونوں ایک ہی کلمہ میں ہیں، اسی ہی کلمہ میں ہیں، جبکہ قانون کی شرط یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد دوسرے کلمہ میں یا ہو، را ہو، میم ہو، لام ہو، نون وغیرہ ہو، حروف یرملون میں سے۔ سمجھ یہ بات نہیں ہے؟ جب یہ تین شرطیں پائی جائیں گی
یہ تین شرطیں پائی جائیں گی تو ہم حکم جاری کر دیں گے. کیا جاری کر دیں گے؟ حکم نون تنوین نون ساکن کو یا کر کے یا میں ادغام، یا را ہے تو را کر کے را کا رام ادغام، یا نون ساکن کے بعد لام ہے تو لام کا لام ادغام وغیرہ وغیرہ. یہ حکم ہم جاری کر دیں گے. کیا؟ حروف یرملون کی جنس کرنا، جنس ادغام کرنا واجب ہے، یہ حکم جاری. اب ان حروف یرملون میں سے یمون ہیں اور لر، یا میم و نون، یا میم و نون یمون، اور لام اور را لر، جب اکٹھے شمار کہیں گے مجموعہ حروف یمون حروف لر کہیں گے. اب نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد یمون میں سے کوئی حرف ہے، یعنی لام اور را کے علاوہ، لام اور را کے علاوہ باقی یمون جو چار حرف ہیں ان میں سے کوئی ہے، تو نون ساکن تنوین کو ان کی جنس کرنا اور ادغام مال غنہ واجب ہے. جنس کرنا واجب ہے اور ادغام مال غنہ، ادغام بھی ہوگا غنہ بھی ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے جی. جیسے یہ مثال لکھیے یا کی، من یقول اصل میں تھا من یقول. اب قانون سمجھ آئے گا مولانا. یہ دیکھیں نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف یرملون میں سے یا واقع ہوئی ہے. اب نون کو یا کر کے یا کا یا ادغام کرنا واجب ہے، اور یہ یا دوسرے کلمہ میں، من الگ کلمہ ہے، یقول. مولانا شاہ زیب سمجھے یہ بات. اب نون کو یا کر کے یا کا یا میں ادغام کر دیں گے، یہ بن جائے گا من یقول. ٹھیک ہے جی. اسی طرح میم کی مثال لے لیتے ہیں نون ساکن کے بعد، جیسے من مقبول، اصل میں تھا من مقبول. اب یہاں پر نون ساکن کے بعد میم واقع ہے اور دوسرے کلمہ میں ہے، انہی حروف میں سے ہے یرملون میں سے، تو نون کو میم کر کے میم کا میم ادغام معل غنہ کریں گے، ادغام بھی ہوگا غنہ بھی ساتھ ہوگا. میم مقبول، نون کو میم کر کے میم کا میم میں ادغام، میم مقبول. ٹھیک ہے. اس طرح نون تنوین کی مثال میں دے دیتا ہوں تاکہ مزید قانون آسان ہو جائے. نون تنوین کی مثال جیسے یا کی مثال دیکھ لیں، دافقین یخرج، اصل میں تھا دافقین یخرج. اب یہاں پر بھی نون تنوین ہے، یہ دافقین، قین قف دو زیر قین، تنوین کو لکھا جاتا ہے دو زیر دو پیش دو زبر کی صورت میں، ہوتی نون ساکن ہے. نون تنوین ہوتی نون کلمہ کے آخر میں ہوتی ہے، لکھی جاتی ہے دو زیر کی. اب دیکھیں دافقین، قین نون ساکن پڑھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اس نون ساکن کو ہم یا کر دیں گے، اس نون تنوین کو یا کر دیں گے، یا کا یا میں ادغام کر دیں گے، یہ بن جائے گا دافقین یخرج. اسی طرح نون تنوین کے بعد میم آ جائے، سمجھے یہ بات نہیں آئی، اور اسی طرح وہ آ جائے وغیرہ وغیرہ. لام کی مثال دیکھ لیں، من لدنا، اصل میں تھا من لدنا، من لدنا. اب یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لام ہے، حروف لر میں سے، انہی میں سے لام واقع ہے، اور ہے بھی دوسرے کلمہ میں. من الگ کلمہ ہے لدنا. اب دیکھیں نون کے بعد لام ہے، نون کو لام کر کے لام کا لام میں کر دیں گے، یہ بن جائے گا من لدنا. اب ادغام نہیں کریں گے، غنہ نہیں کریں گے، غنہ ادغام بلا غنہ ہوگا، غنہ کے بغیر ہوگا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح من ربہم، یہ ہے اصل میں تھا من ربہم، من ربہم. اب یہاں پر بھی من ربہم نون کے بعد را ہے، سمجھ آئی ہے کاکے؟ ادھر توجہ کرنا مولانا. نون ساکن کے بعد را ہے تو نون کو را کریں گے، دوسرے کلمہ میں ہے نا، نون کو را کر دیں گے، را کا را میں من ربہم پڑھیں گے. اب نون لکھنے میں تو ہوگی نا، اس کو پڑھیں گے من ربہم، غنہ نہیں کریں گے، غنہ کے بغیر ادغام کریں گے. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ رب العالمین.